والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیہ مبارکہ 48 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کی طرف یہ قرآن مجید حق و سچائی کے ساتھ نازل فرمایا گیا ہے، جو پہلی کتب کی تصدیق کرنے والا ہے اور پہلی آسمانی کتابوں کا محافظ بھی ہے. لہٰذا ان لوگوں کے درمیان آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور جس طرح پہلے کفار و مشرکین کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، اسی طرح بعد میں بھی ان کی پیروی نہ کرنا. آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور عمل کی راہ بنائی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، تمہارے درمیان اختلاف ہی پیدا نہ ہوتا.
وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تمہیں بتائے گا، تنبیہ کرے گا، خبردار کرے گا، آگاہ فرمائے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آیا مبارکہ کا یہ حصہ انتہائی قابل غور اور قابل فکر ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیا، ہر لفظ، ہر حرف قابل غور ہے، قابل فکر ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو حقیقت حال سے آگاہ فرماتا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان کے عقائد کو درست فرماتا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ انسان کو جہنم سے ڈراتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ جنت کی بہاروں سے اپنے بندوں کو شادکام فرماتا ہے، انہیں آگاہی عطا فرماتا ہے۔ کچھ آیات میں اللہ اپنے غضب اور ناراضگی اور قہر اور جبر کا اظہار فرما رہا ہوتا ہے، اور کثیر آیات ایسی ہیں جن میں میرا رب اپنی رحیمی، اپنی کریمی، اپنی عطا، اپنی بخشش، اپنی نوازشات کا تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو تمہیں یوں ہی عبث، بے معنی، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ پنکھا چلا دیں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس آیا مبارکہ کے ایک ایک لفظ پہ، ادھر والا پنکھا چلا دو، اس آیا مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں انتہائی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور عمل کی راہ بنائی ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ سوچنا سمجھنا ہوگا ہم سب کو کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ شریعت کا معنی ہے ما یتوسل منہ الی الماء، وہ رستہ جس کے ذریعے آپ پانی تک پہنچ سکتے ہیں، اسے عربی میں، لغت میں، ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ یعنی جس کے ذریعے آپ پانی تک پہنچ سکتے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہو، آپ کو پانی کی طلب ہو، وہ رستہ جو پانی تک پہنچا دے اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں شریعت کا معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے وہ نظریات، وہ عقائد، وہ اعمال جن کے ذریعے انسان اللہ اور اللہ کے نبی کے قریب ہو جائے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت کا معنی کیا ہوا؟ ہمارے وہ اعمال، ہمارے وہ عقائد، ہمارا وہ نظریہ اور تھیوری، ہماری وہ پریکٹس جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے اسے شریعت کہیں گے، اور جو اعمال، عقائد، نظریہ اللہ سے دور کر دے اسے کیا کہیں گے؟ شیطنت کہیں گے، کہ وہ شیطان کا رستہ ہے اور شریعت رحمان کا رستہ ہے۔ دوسرا ہے منہاج۔ منہاج کسے کہتے ہیں؟ منہج کہتے ہیں طرف، کونا، کنارہ، ایک معنی تو یہ۔ اور منہج کا دوسرا جو اللہ نے ارشاد فرمایا، منہاجا، منہج وہ جگہ جس پہ آپ واک کرتے ہیں، جس پہ واک کرتے ہیں،
چلتے ہیں قدموں کے ساتھ، اسے کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ منہاج، یعنی رستہ۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے عقائد اور نظریات کی صورت میں بھی رستہ موجود ہے، اور تمہارے لیے عمل کی صورت میں بھی رستہ موجود ہے۔ جو ان رستوں پر چلے گا، وہ رستے جو اللہ کے قرب کی طرف آنے والے ہیں، وہ بندے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور جو ان رستوں کے علاوہ دوسرے رستوں پر چلتے ہیں وہ اللہ کے دشمن اور نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راہ عمل جو ہے وہ بنا دی ہے۔ اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ، اگر سب کے لیے ایک شریعت ہوتی، سب کے لیے ایک منہج ہوتا، ایک رستہ ہوتا، تو دنیا سے اختلاف ہی ختم ہو جاتے۔ یہاں کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی جوش ہے، کوئی کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہی ختم ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا، اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ رب ایسا کر نہیں سکتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا۔ یہ آیہ مبارکہ 48 ہے، سورۃ المائدہ ہے اور 6 پارہ ہے۔ میں چاہوں گا گھر جا کے ترجمہ مزید اس کو پڑھیں تفسیر کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر رب چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، تمہیں ایک امت بنا دیتا، تمہارے درمیان یہ اختلاف، یہ تفریق، یہ انتشار، یہ ڈیفرنس آف اوپینین جو ہے یہ سب ختم ہو جاتا، اور آپ کیا ہوتے؟ ایک امت بن جاتے۔ تو یا اللہ، اگر ایسا فرما دیتے تو کتنا بہتر ہمارے حق میں ہوتا، کرم فرما دیتا۔ تو رب نے فرمایا وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہارا رب تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا ہے، اگر تمہیں بھی امت واحدہ بنا دیا جاتا، اگر سارے انسانوں کو ایک امت بنا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کوئی اختلاف رہتا؟ نہیں۔ کوئی جنگ ہوتی؟ نہیں۔ کوئی خون ریزی ہوتی؟ نہیں۔ کوئی فساد ہوتا؟ نہیں۔ کوئی نافرمانی ہوتی؟ بالکل نہیں۔ تو پھر فرشتوں میں اور انسان میں فرق کیا رہا؟ پھر فرشتوں میں اور انسان میں فرق کیا رہا؟ اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں۔ جو قیام میں ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ قیام میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو سجدہ میں ہیں وہ قیامت تک حالت سجدہ میں رہیں گے، جو اتحیات میں ہیں مالک وہ قیامت تک اتحیات میں رہیں گے۔ ہم تو نہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، نہ گستاخی کرتے ہیں، نہ تیرے حکم کی جو عدولی کرتے ہیں، تو اتجعل فیہا، پھر انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ فرما بردار ہم، مطیع ہم، تیرا حکم ماننے والے ہم، تیری عبادت کرنے والے ہم، تیری تعریف بیان کرنے والے ہم، پھر حضرت انسان کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے اندر صرف نورانیت ہے، تمہارے اندر صرف اطاعت کا ملکہ ہے، نافرمانی کا ملکہ نہیں ہے۔ تمہیں نور سے بنایا ہے، تمہارے اندر ظلمت نہیں ہے۔ تمہیں صرف اطاعت کا ملکہ عطا فرمایا ہے، نافرمانی کا ملکہ تمہیں عطا ہی نہیں ہے، تو تم تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے ایسا نائب اور خلیفہ چاہیے کہ جس کے اندر نافرمانی کی طاقت اور قوت موجود ہو، لیکن اس کے باوجود میرا فرما بردار بن کے زندگی گزارے۔
مجھے وہ نائب اور خلیفہ چاہیے کہ جو گناہ پر قادر ہو لیکن میرے خوف سے وہ گناہ سے باز رہے، وہ بے ایمانی کر سکتا ہو لیکن میری خوشی کے لیے وہ بے ایمانی سے رک جائے، وہ غلط کر سکتا ہو لیکن میرے لیے وہ غلط کام سے باز رہے، میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی ڈیفرنٹ تھا کس میں؟ فرشتوں میں اور حضرت انسان میں، کہ فرشتوں کو صرف اطاعت کا ملکہ عطا فرمایا گیا اور انسان میں دونوں خصوصیات رکھی گئی، نوری خصوصیت بھی اور ظلمت کی خصوصیت بھی، اطاعت کی خصوصیت بھی اور نافرمانی کی بھی۔ تو جب یہ نور کی طرف چلتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، جب اطاعت کی طرف چلتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، جب جہالت میں گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا میں تو قادر مطلق ہوں، چاہتا تو جعلناکم امتم واحدہ، تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ تو پھر تم کیسے کلیم کرتے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر؟ پھر تو فرشتے اور تم برابر ہوگے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا فرشتہ نہ کہو مجھ کو انسان ہی رہنے دو، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مجھے انسان رہنے دو، مجھے فرشتہ نہ کہو، مجھے جب تم فرشتہ کہتے ہو تو میری عزت میں کمی محسوس کرتا ہوں میں۔ حضرت انسان تو فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، لیکن ہر انسان افضل نہیں ہے، وہ ہے جو حقیقت میں انسان بن جاتا ہے۔ ہم لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پی ایچ ڈی، ڈائریکٹریٹ، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بڑی بڑی ڈگریاں ہم لے لیتے ہیں، نالج ہمارے پاس آ جاتا ہے، انسانیت اور تربیت سے محروم رہتے ہیں۔ تو اللہ کو ہمارے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو جاننا۔ جو اللہ کو جان جاتے ہیں نا، پھر وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں جانتے، وہ رمضان شریف کے بعد غالباً میں نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی، یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی، وہ بندے نے لکھا ہوا تھا کہ مسلمان جیسا نہ ڈر اور بے خوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیڈنگ دیکھ کے تو میں نے پڑھنا شروع کیا، تو وجہ اس نے لکھی تھی کہ جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جس سے ہم ڈریں گے؟ اب غور فرمائیں، جملے بڑے مختصر ہیں لیکن بات کیا ہے کہ جب ہم اپنے پالنے والے، پیدا کرنے والے، جس کی بارگاہ میں مڑ کے جانا ہے، اس سے نہیں ڈرتے تو پھر اور کون ہے جس سے ہم ڈریں گے؟ تو بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو تمہیں ایک امت کیا کرتا؟ بنا دیتا۔ یا اللہ پھر بنایا کیوں نہیں ایک امت؟ اس کا جواب ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا ہے۔ اب اللہ نے بندے کو کیا دیا ہے اور فرشتوں کو کیا نہیں دیا، وہ بات میں عرض کر چکا ہوں۔ تمہیں عقل دی، ہوش، خرد، ذہانت، کمال، سمجھ، سوچ، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بیسک چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد تمہیں دولت سے نوازا، تمہیں حسن سے نوازا، تمہیں خیالات اور تفکر اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا، تمہیں عزت اور منصب اور مقام سے نوازا، تمہیں دنیا کی خوشحالیاں اور مسرتیں اور سعادتوں سے نوازا، یہ تمہارے رب نے عطا فرما دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اب رب تمہیں یہ دے کے تمہیں آزما رہا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس کو کہاں کا یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، کہاں اس پر عمل کر رہا ہے میرا بندہ۔ اب اختیار رب نے دے دیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کرم اللہ وجہ الکریم کہ حضور فرمائیے انسان کو کتنا رب نے با اختیار بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک قدم اٹھا، ایک پاؤں اٹھا اور کھڑا ہو جا۔ اس نے فوراً سے ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا اور ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔
فرمانے لگے اب دونوں پاؤں اٹھا زمین سے اور کھڑا ہو جا. تو عرض کرنے لگا حضور میں تو نیچے گر جاؤں گا. فرمایا بس اتنا اختیار رب نے دیا ہے, ایک پاؤں اٹھا کے رہ سکتے ہو, دونوں اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے. تو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے, لیکن جب اختیار انسان جب صاحب اختیار ہو جاتا ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہ یاد رکھیں, جب بندہ صاحب اختیار ہوتا ہے تو اس پہ ذمہ داری کا, یہ شاید آپ نے غور ہی نہیں فرمایا ہوگا, وزیر اعظم کسے کہتے ہیں؟ معنی کا پتہ ہے؟ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, ویسے انگلش میں تو کیا کہتے ہیں, پرائم منسٹر, پی ایم. کبھی آپ نے وزیر اعظم کا معنی اس پہ غور فرمانا جو ہے, اس کی زحمت اٹھائی ہے؟ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو وزیر اعظم, وزیر بوجھ اٹھانے والا, اعظم سب سے زیادہ, سب سے بڑا مزدور, آسان لفظوں میں عرض کروں, اسے وزیر اعظم کہتے ہیں. سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا, سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا. حضرت بہلول رحمہ اللہ, غالباً ان کا واقعہ ہے, وہ گزرتے گزرتے کسی شاہی محل میں گئے اور بادشاہ کے تخت پہ, اس جو کیا کہتے ہیں جس پہ وہ سوتے ہیں, تختی کہیں گے, یا اس بادشاہ کا شاہی بیڈ جو تھا اس پہ وہ لیٹ گئے. اس کے کارندے آئے اور حضرت بہلول کو مارنا شروع کر دیا بہت زیادہ. جب بادشاہ آئے تو وہ بادشاہ پہچان گیا کہ یہ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. پوچھا یہ آپ یہاں کیوں آ کے لیٹ گئے, اور یہ حشر آپ کا کیوں ہو گیا؟ کہنے لگے جی نہیں نہیں, ان کو کچھ نہ کہیں, انہوں نے جو کیا صحیح کیا. تو فرمایا کہ اب رو کیوں رہے ہو حضرت بہلول, زیادہ لگ گئی ہے؟ فرمانے نہیں نہیں نہیں, میں اپنے زخموں پہ, درد پہ, اس پہ نہیں رو رہا, میں تیرے مستقبل کو سوچ کے رو رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا وہ کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے میں اس شاہی بستر پر کچھ لمحے لیٹا تھا, تیرے کارندوں نے میری درگت بنا دی. تو پوری زندگی اس شاہی بستر پہ لیٹ رہا ہے, قیامت کے دن رب تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ قیامت کو تیرا حشر کیا ہوگا, میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں. تو وزیر اعظم جو قوم کا سب سے بڑا ذمہ دار اور وزن اور بوجھ اٹھانے والا, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا. اور وزیر اعظم کو 22-24 کروڑ یا جتنے بھی اس کے انڈر لوگ ہیں ان سب کا جواب اللہ کیا دینا ہوگا. پھر وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کیا کیا تھا اور چیف جسٹس نے کیا کیا تھا فلاں, نہیں, ذمہ دار قوم کا تو ہے, نمائندہ قوم کا تو ہے, اور جواب اس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں تجھے دینا ہوگا. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے, خواہ میں ہوں خواہ آپ ہوں یا کوئی اور ہو, ہر ایک کو جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اس ضمن میں بہت ساری باتیں, وقت چونکہ ہو چکا ہے, انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے جمعہ پر بشرط زندگی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.